نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا۔ پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بنا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد دوسرا گھر تعمیر ہوا مسجد اقصیٰ کے نام سے، جسے ہمارا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، وہ 40 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، انسانوں کی، معاشروں کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، اور سب نے اپنے اپنے دور کے اندر اللہ کے گھروں کی تعمیر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کی اولاد میں سے اللہ پاک نے کئی پیغمبر پیدا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ایک دفعہ پھر تعمیر کیا، اس کی تعمیر نو کی۔ درمیان میں انسانی تاریخ میں کئی ادوار آئے، کئی دفعہ یہ اللہ کا گھر کسی سیلاب کی وجہ سے، کسی اللہ کی مصلحت کی وجہ سے یہ زمین سے مٹ جاتا رہا، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کے اس گھر کی تعمیر نو کرنے کا نقشہ اور منظر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کر دی۔ فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ساتھ لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، اور تعمیر کرتے ہوئے وہ خود ہی معمار کا، مزدور کا کام اور فریضہ بھی سر انجام دے رہے تھے۔ اور اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو رہتی دنیا تک اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان محفوظ کر دیا۔ اور آج بھی حجاج کرام اس پتھر کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام وہ دونوں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا، مشہور و معروف دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں دعاؤں میں، یہ دعا اسی موقع پر کی گئی تھی جب اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنا عظیم اللہ کا گھر، اور پھر اس کی تعمیر جیسا عظیم عمل، اور اس کے باوجود بھی اپنے عمل پر انہیں کوئی مان نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ عاجزی کا اظہار اور اس بات کی فکر انہیں پریشان کیے ہوئے ہے کہ یہ نیکی کا عمل، یہ اپنے گھر کی تعمیر ہمارا رب ہم سے قبول کر لے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا، بے شک تو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کے حالات اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کرنے کے بعد یہ سبق ہے اس میں کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اب اللہ پاک اس عمل کو قبول بھی کر